अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो कि तकरीबन पाकिस्तान के हर घर में फैल चुका है। एक ऐसा वायरस जिसने बहुत सारे घरों को जो है आज तक बर्बाद कर दिया, या बहुत सारी शादीशुदा लाइफ्स जो थी उनको ख़राब कर दिया, या बहुत सारे ऐसे मामलात कर दिए कि बहुत सी जो दूरियां लोगों के दरमियान पैदा हो गई हैं। वो कौन सा ऐसा वायरस है जिसकी वजह से हम लोग बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हमारे घर जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम उस वायरस को यहीं पे ही स्टॉप कर दें, या इस वायरस को यहीं पे ही ख़त्म करना शुरू कर दें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आज अपने इस वायरस के बारे में कि वो कौन सा वायरस है। तो बात शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो आइए बात करते हैं उस वायरस के बारे में। वो कौन सा वायरस है? वो वायरस है लाइव स्ट्रीमिंग का, चाहे वो टिकटॉक लाइव हो या फिर बिगो लाइव हो। यो हजारों घरों की लड़कियां जो कि आजकल टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं या बिगो लाइव पे बैठती हैं, या और दूसरी तीसरी एप्लीकेशंस है जैसे कि स्नैक वीडियो, या फिर आजकल एक नई एप्लीकेशन आ गई है जैको लाइव। तो जो इन एप्लीकेशंस के बारे में हम सुनते हैं या देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनकी लड़कियां जो है पहले जो यहाँ पे आके बैठ जाती हैं, लोगों से बातें शातें करना शुरू कर देती हैं। देन जब उनके अपने फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं, या जब वो इस एबल हो जाती हैं, इस काबिल हो जाती हैं कि वो अपनी लाइव ऑन कर सकें, तो वो फिर एक अपना ही सिस्टम शुरू कर लेती हैं। तो वहाँ पे बैठ के लोगों की जो है बेहुदा बातें बर्दाश्त करना, लोगों के जो है अलग अलग ख्यालात जो है वहाँ से जो उनकी नज़रों से गुजरते हैं, या वो देखती हैं या वो लोग उन्हें बैठे हुए देखते हैं। स्पेशली समटाइम्स तो ऐसे होता है कि लड़कियां बिल्कुल भी दुपट्टा वगैरह बिल्कुल नहीं लेती, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं करती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है नज़रों का शिकार, ऐसी नज़रों का शिकार हो जाती हैं जहां से लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं उनके बारे में। तो क्यों ना लास्ट दिनों में एक जो वीडियो वायरल हुई थी वो बहुत ज़्यादा, कि एक फातिमा नामी लड़की जिसकी वालिदा जो है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा कर रही है कि जी आपने मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपने मेरी बेटी को प्ले किया, मेरी बेटी ने मुझे जो है एक झोंपड़ी से उठा के एक बड़े महल में लेके आई है मेरी बेटी। तो लाइक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स हजरात जो हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहे कि हमारी औलाद की जो अर्निंग है वो कहाँ से आ रही है, इनकी अर्निंग का सोर्स क्या है। मोस्टली जो बाप होते हैं इनको इस चीज़ का कोई पता नहीं होता कि ये इनकी जो बेटियां हैं इनकी अर्निंग का सोर्स क्या है। माएँ खुद तैयार करके अपनी बेटियों को जो है बिगो लाइव पे या टिकटॉक लाइव पे या कोई दूसरी तीसरी एप्लीकेशंस पे खुद भेज देती हैं कि भाई आप बैठो जाके यहाँ पे, और जाके यहाँ पे लोगों से बातें करो, लोगों से अर्निंग करो। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये लड़कियां आखिर से इतनी अर्निंग करती कैसे हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी जो एप्लीकेशंस में ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जैसे कि सोफ़ी गुजरातन, या कोई संदल खटक हरीम शाह, या ऐसे ही भोला रिकॉर्ड, या एक दो और नटर वगैरह जो थे। ये ऐसे लोग हैं या ऐसे हजरात हैं जो कि इन सोशल मीडिया ऐप्स पे बहुत ज़्यादा जो है वल्गैरिटी फैला रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इनकी वजह से है सोशल मीडिया ख़राब हुआ पड़ा है। तो मोस्टली लड़कियां अब यही करती हैं कि यहाँ पे आके लाइव स्ट्रीमिंग में बैठ जाती हैं, और यहाँ पे जो है लोग यहाँ इनसे बातें करते हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं, बहुत सारी अच्छी भी बहुत सारी बुरी भी बातें हो रही हैं। लेकिन किसी को कोई खबर नहीं है, किसी को कानो कान खबर नहीं है कि ये आखिर चल क्या रहा है। स्पेशली जो पेरेंट्स हजरात हैं वो बेटी को लाइव पे बिठा के खुद जाके सो रहे हैं कि ये पीछे चल क्या रहा है। भाई आप देखो भी तो सही ना कि ये पीछे आपके चल क्या रहा है। तो हम बात करते हैं रिसेंटली होने वाली एक वीडियो वायरल के बारे में, जो एक माँ ने, फातिमा नामी लड़की की माँ ने बनाई। तो भाई देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो बेटी जो कल तक जो एक गरीब घराने की लड़की थी, एक गरीब घर में बैठती थी, उसका एक आज वो लेवल है, या वो उस मुकाम पे पहुंच गई है कि जहाँ पे कोई शायद जो नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान है वो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकता। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये सब कुछ किस तरह से हो रहा है, ये लोग किस तरह से इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को लेंगे। तो जब वो लाइव पे बैठती हैं तो उनको सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लाइव बैठ गए हैं लोगों से बातें करें, नहीं, वो हर बंदे के साथ उस बंदे के साथ कनेक्टेड होती हैं जो कि शायद गिफ्टर होता है, या जो कि उनको अपने जाल में फंसा चुका था है, या उनको फंसाने की कोशिश कर रहा होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे डिमांडिंग भी करते हैं, बाद में डिमांडिंग करने के बाद देन उनको जो है
ٹک ٹاک کے بڑے بڑے گفٹس، جیسے کہ آج کل ایک ٹک ٹاک کا گفٹ ہے یونیورس ہے، یا کوئی شیئر بہت زیادہ ہی جو ان ہے ٹک ٹاک کی لائف میں، اس پہ جو ہے لوگ سینڈنگ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس چیز کو سٹاپ کریں کہ یہ کیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو ہمارے گھروں کی بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو خراب کر رہے ہیں. اس سے بہت سارے گھر بھی جو ہے خراب ہو چکے ہیں. لائک جیسے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک کوین دارو نام کی لڑکی، جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے 2 بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ بہت ہنسی خوشی اپنی لائف گزار رہی تھی، لیکن ایک اس کے گفٹر کی وجہ سے اس نے اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ دیا، اور وہ خود جو ہے اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا کے اس گفٹر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئی ہے دبئی میں. تو ایسی بہت ساری وجوہات ہیں جو کہ ہم اپنی بچیوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے انہیں جو ہے ان چیزوں کا شکار کر رہے ہیں. تو جیسے ہی آپ کی بچیاں یہ ارننگ شروع کر لیتی ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو تو صرف پیسہ آنا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ہمارے تو حالات بدل رہے ہیں. ماں یہاں پہ آ کے کہہ رہی ہیں جی میری بیٹی نے میرے گھر کو سنبھال لیا، میری بیٹی نے جو ہے میرا پورا جو غربت تھی میری نکال دی، یا باپ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی ماں باپ نے یہ سوچا ہے کہ ان کی ارننگ کا سورس کیا ہے، یہ کس طرح سے ارننگ کر رہی ہیں؟ کبھی کسی نے یہ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا. بس جی پیسہ آ رہا ہے اور بس ٹھیک ہے، بس ہمارے تو حالات بدل گئے. تو بھائی یہ ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ آپ کی بیٹی کی ارننگ جو ہے، آپ کی بیٹی کا ارننگ سورس ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے وہ ارننگ کر رہی ہے. آخر یہ شروع ہوتے ہی جو ہے وہ جب ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک اچھی ارننگ سٹارٹ کر رہی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی، یہاں پہ لوگ آپ کو گفٹنگ کر رہے ہیں، دین آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں. آپ سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد دین وہ آپ کو بڑی بڑی آفرز دے رہے ہیں. دین آپ کیا بن رہی ہیں؟ 1 نائٹ اسٹینڈ گرلز بن رہی ہیں. آپ جو ہے بڑے بڑے ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں. آپ بڑے بڑے جو ملکوں کی سیریں کر رہی ہیں، گفٹرز کے ساتھ جا رہی ہیں، یا بہت ساری جو ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن وہ ایکسپوز نہیں ہو رہے ہیں. جو آپ کی ایکسپوز چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف یہ ہو رہی ہیں کہ آپ ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھی ہوئی ہیں. تو کیا یہ ماں باپ کو نظر نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کی بیٹی کس طرح جو زمین سے اٹھ کے ایک دم سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، یا ایک دم سے جو زمین سے اٹھ کے وہ کبھی دبئی جا رہی ہے، کبھی ابو ظہبی جا رہی ہے، کبھی قطر جا رہی ہے، تو کبھی وہ ملیشیا یا انڈونیشیا جا رہی ہے، یا کسی بھی دوسرے تیسرے کنٹری میں جا رہی ہے جہاں پہ بہت زیادہ اچھے جو سورس ہیں ارننگ کے، وہاں جا رہی ہے. لیکن وہ وہاں جا کے کر کیا رہی ہے؟ کبھی ماں باپ نے یہ سوچا ہے؟ کیوں آج آپ کی بیٹی ایک اچھی ڈاکٹر نہیں بن رہی ہے؟ کیوں آپ کی بیٹی آج ایک اچھی انجینئر نہیں بن رہی ہے؟ یا کیوں کوئی ہمارا بچہ، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، صرف بیٹیوں کی نہیں کر رہا، لیکن جو بھی سین ہے یہاں پہ ہم وہی بات کریں کہ کہاں سے وہ ارننگ کر رہے ہیں. ماں باپ کو یہ سوچنا چاہیے، ماں باپ کو اس چیز کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور اپنے اندر یہ جو وائرس پیدا ہو رہا ہے، جی ہم نے تو آئی فون لینا ہے، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے ڈیمانڈنگ کر رہے ہیں جی ہم نے تو آئی فون لینا ہے، یا بھائی ہم نے تو جو ہے وہ اس کے ٹیبلٹ کے بغیر یا کوئی اچھے فون اینڈرائڈ کے بغیر یہ ہماری زندگی جو ہے وہ گزرتی نہیں ہے. تو بھائی کیوں نہیں گزرتی ہے؟ جس دور میں یہ آئی فون یا اینڈرائڈ فون نہیں تھے، یا کوئی فون بہت کم تھے، تو اس دور کے بچے نہیں تھے، یا اس دور میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. میں آج آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ کیوں ہماری بیٹی جو ہے وہ ایک اچھی ڈاکٹر، ایک اچھی انجینئر یا ایک اچھی پائلٹ کیوں نہیں بن سکتی. کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے ان چیزوں کی ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ بیٹا آپ لائیو بیٹھیں. مائیں خود تیار کر کے ہمیں لائیو بٹھا رہی ہیں کہ بیٹا آپ لائیو بیٹھیں، ہم جو سو رہے ہیں تو آپ لائیو پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے گفت و شنید کریں، طرح طرح کی باتیں سنیں اور طرح طرح کی کریں، جو چاہے آپ شاید ایکسپوز ہو کے نہیں کر پاتی. تو اگر آپ یہی سب کچھ ایکسپوز نہیں ہو رہی ہیں تو شاید آپ اس معاشرے میں ہوتی جس معاشرے میں حریم شاہ یا سندل خٹک جیسی عورتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ایکسپوز ہو رہی ہیں تو کبھی بھی وہاں پہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ یا بانو قدسیہ جیسی عورتیں پیدا نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حریم شاہ، سندل خٹک یا صوفی گجراتن یا 2-3 جو اس طرح کی اور عورتیں ہیں جن کے لیے جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ سیدھی راہ راست پہ آ جائیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ویلگیرٹی جو ہے یا ان کی جو ایک ایسی لائف ہے جو انہوں نے چوز کر لیا، ان کا جو رستہ انہوں نے چوز کر لیا وہی آپ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے. معذرت کے ساتھ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت وہ نہیں کر رہے، ماں باپ اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت نہیں کر رہے جو ان کی ہونی چاہیے. آج سے پہلے جس دور میں موبائل فون یا کچھ نہیں تھا، اس دور کی بیٹیوں میں اور آج اس دور کی بیٹیوں میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. اور یہ صرف ہمارے اپنے ہی کیے کرائے کا سب کچھ کیا. کبھی بھی آپ لوگ یہ چیز پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرے. لیکن
آپ پسند تب کرتے ہیں جب آپ کو پیسہ مل رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کے بدلے میں آپ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی کچھ نہیں دے رہا تو اس ٹائم آپ کچھ بھی برداشت نہیں کرتے بھائی، میں صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو کیوں نہ ہم اس وائرس کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں، یا اس وائرس کو اپنے گھروں میں بالکل ختم کر دیں، کہ بھائی ہماری بیٹیاں، مائیں، بہنیں جو بھی ہیں ان کو ٹھیک ہے ہر چیز کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائیں۔ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں نظر رکھیں کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کی ماں، بہن، بیٹی یا کوئی بھی آپ کی بیوی، کوئی بھی دوسرا تیسرا شخص جو ہے وہ آپ کی فیملی میں جو اس چیز کا شکار ہے، اس وائرس کا شکار ہے، ٹھیک ہے، تو کنٹرول کریں اس پہ، اور جو ہے اپنے گھروں کو خراب ہونے سے بچائیں، کیونکہ شادی شدہ لائف میں اس چیز کے بہت سارے ایشوز آ سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ ایسا کچھ نہ ہو، اس کے برعکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مت سوچیے گا کہ ہماری بیٹی جو ہے گھر میں بیٹھ کے جو لائیو سٹریمنگ کر رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے یا یہ ہے وہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے بھائی، وہ ایک طرح کی بالکل آپ کے لیے ان ہائیجینک ارننگ ہے، آپ کے گھر کے لیے جو ہے وہ ایک تباہی کا ذریعہ ہے۔ وہ ارننگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ ارننگ آپ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، آپ کو پاؤں دیے ہیں، آپ کو دماغ دیا ہے، تو آپ خود مرد جو ہیں، مرد حضرات، آپ خود ارننگ کریں، جہاں سے دل کرتا ہے کریں، لیکن ایک اچھے اور لیگل سورس سے کریں، ایک حلال رزق کمائیں، اس حرام رزق پہ جو ہے آپ لوگ پلنا چھوڑ دیں۔ میری کچھ باتیں آپ کو بہت زیادہ بری لگی ہوں گی، لیکن میں ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہوں گا کہ خدا را اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔